جی السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم پاکستان افیئر کے آلموسٹ 50 کے قریب جو ہے نا وہ ایم سی کیوز ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، جو کہ ہماری ایک سیریز کا ایک جزء ہیں۔ وہ سیریز کون سی ہے کہ ہم نے فیصلہ کیا کیا خدمت میں جو ہے نا 300 کے قریب جو ہے نا وہ پاکستان افیئر کے اور باقی جو ہے نا ایک دو اور سبجیکٹ کے خدمت میں پوائنٹ وائز جو ہے نا وہ کویسچن رکھیں گے اور پھر ان کو ڈسکس کریں گے۔ تو بغیر ٹائم ویسٹ کیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ کائنڈلی اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں تو اس چینل کو جوائن کریں، اور اگر آپ کو یہ کنٹینٹ اچھا لگتا ہے تو آپ جو ہے نا وہ اس کو لائک کر دیں، اور اپنے دوستوں کو، اپنے جو حلقہ احباب میں سے جو آپ کی طرح جو ہے نا وہ کمپیٹیٹیو ایگزام میں جانا چاہتے ہیں اور وہ اس قسم کا جو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو کنٹینٹ جو ہے نا فائدہ دے سکتا ہے، تو آپ کا لنک کو شیئر کر دیں۔ تو فرسٹ آف آل پہلا پوائنٹ ہمارے پاس ہے، سر سید احمد خان بک کازز آف دا انڈین ریوالٹ واز پبلشڈ ان 1873۔ کہتا ہے کہ سر سید احمد خان کی کتاب دی کازز آف انڈین ریوالٹ، انڈین ریوالٹ کی جو کازز تھیں یا جو اسباب بغاوت ہند جو سر سید احمد خان نے کتاب لکھی تھی وہ کب لکھی تھی؟ 1873 عیسوی میں۔ مطلب ان کی وہ کتاب تھی جس میں انہوں نے جنگ آزادی 1857 عیسوی کے جو وجوہات تھیں، ان کے بہت سارے جو اسباب تھے وہ اس میں انہوں نے ڈسکس کیے تھے۔ انہوں نے اس کتاب میں یہ بتایا تھا برٹش کو کہ دیکھیں اس جنگ آزادی ہوئی تھی 1857 والی، وہ اس میں صرف جو ہے نا مسلمان جو ہے نا وہ زیادہ شریک نہیں تھے، بلکہ اس میں آل انڈیا کے جو تمام جو نیشنز تھیں، رہنے والے لوگ تھے، وہ تمام جو ہے نا وہ قومیں اس میں برابر کی شریک تھیں، چاہے اس میں ہندو تھے، مراٹھے تھے یا باقی جو سکھ تھے، جو بھی قسم کے جو یہاں پر لوگ رہتے تھے، وہ تمام کے تمام کا یہ کنسنسس تھا کہ جو ہے نا ہم نے برٹش سے، ایسٹ انڈیا کمپنی سے جو ہے نا وہ آزادی حاصل کرنی ہے اور ادھر اپنی ہی اٹانومی بلڈ اپ کرنی ہے۔ نیکسٹ ہے دی سر سید's essay on the causes of Indian revolt was originally printed in 1859۔ کہتا ہے کہ سر سید احمد خان کے جو مضامین تھے، ایسے تھے on the causes of Indian revolt، جو اسباب بغاوت ہند کے موضوع پر جو ان کے ایسے تھے وہ اوریجنلی جو ہے نا وہ کب پرنٹ ہوئے تھے؟ تو وہ 1859 میں جو ہے نا وہ پبلش ہوئے تھے، جبکہ جو ان کی جو بک تھی کازز آف دا انڈین ریوالٹ وہ کب پبلش ہوئی تھی؟ 1873 عیسوی میں۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے، تھرڈ پہ ہے، چودھری احمد علی اسکالر ایٹ دا یونیورسٹی آف کیمبرج کوئنڈ دا ورڈ پاکستان ان 1933۔ کہ چودھری احمد علی تھے، وہ ایک یونیورسٹی آف کیمبرج انگلینڈ کے اندر جو ہے نا وہ ایک اسٹوڈنٹ تھے، اسکالر تھے، انہوں نے پاکستان کا جو نیم ہے وہ کوئن کیا تھا، انہوں نے پاکستان کا نام تجویز کیا تھا۔ کب کیا تھا؟ 1933 میں، 1933 عیسوی میں جو انہوں نے پاکستان کا نام تجویز کیا، جو کہ انہوں ایک رسالت نکالا تھا جس کا نام تھا نو اور نیور، اب یا کبھی نہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں انہوں نے 1933 عیسوی میں پاکستان کا نام تجویز کیا تھا، اور یہ چودھری رحمت علی جو ہے نا وہ ادھر ٹوبر ٹیک سنگھ سے تعلق رکھتے تھے بیسیکلی، اور پھر جب یہ انہوں نے وفات پائی تو کیمبرج ہی میں جو ہے نا وہ مدفون ہیں۔ نیکسٹ ہے، دا پرسن ہو از ہیلڈ ایز دا فادر آف مسلم انڈیا اور فادر آف ماڈرن مسلم انڈیا از سر سید احمد خان۔ کہ وہ کون سے پرسن ہیں جن کو سمجھا جاتا ہے کہ مسلم انڈیا کے فادر ہیں، جو انڈیا کے مسلم تھے ان کے فادر ہیں، یا جو ماڈرن مسلم انڈیا کے ہیں ان کے جو باپ ہیں، فادر ہیں، وہ کون سے ہیں؟ سر سید احمد خان۔ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ پہلے پرسن ہیں اس ٹائم پیریڈ کے دوران جنہوں نے مسلمانوں کو یہ ترغیب دی تھی کہ وہ ماڈرن ایجوکیشن حاصل کریں، انگلش سیکھیں، باقی جو ہے نا وہ باقی ایکٹیویٹیز جو اپنا ان کا جو اولڈ جو ٹریڈیشنز ہیں وغیرہ ان کو
ان سے ہٹ کر جو ہے نا آپ ماڈرن نالج گین کریں. The person who famously referred to Sir Syed Ahmad Khan as the father of Muslim India in his writing was کہ وہ کون سے پرسن ہیں جو کہ سر سید احمد خان کو مسلم انڈیا کے باپ سمجھتے تھے. وہ کون سے پرسن ہیں؟ مولانا الطاف حسین حالی. مولانا الطاف حسین حالی یہ بہت ہی اردو ادب کے مایہ ناز شاعر، نقاد اور انڈیا کے جو بر صغیر پاک و ہند کے بہت ہی مایہ ناز شخصیت تھے، جو سر سید احمد خان کو اپنی کتابوں میں جو ہے نا مسلم انڈیا کے باپ سمجھتے تھے. انہوں نے مولانا الطاف حسین حالی نے جو اپنی مسدس حالی مشہور نظم مد جزر اسلام لکھی تھی، وہ بھی سر سید احمد خان کے کہنے پر لکھی تھی، جس میں انہوں نے برصغیر پاک و ہند کے مسلمان تھے، ان کو اپنی جو اپنا ماضی، شاندار ماضی تھا، اس کو یاد دلانے کی کوشش کی ہے. نیکسٹ ہے دی شیخ احمد سرہندی واز بورن ان 1564 کہ شیخ احمد سرہندی، جن کو ہم فیام میں مجدد الافسانی بھی کہتے ہیں، وہ کب پیدا ہوئے؟ 1564 میں. یہ اکبر کا ہی زمانہ تھا جس میں وہ پیدا ہوئے تھے، شہنشاہ اکبر، اور انہوں نے دین الہی، جو اکبر کا دین الہی تھا، اس کے خلاف جو ہے نا وہ کمپین رن کی تھی. نیکسٹ ہے دی فرسٹ پرسن ٹو سیکنڈ دا لاہور ریزولوشن واز چودھری خلیق الزمان. لاہور ریزولوشن وہ قرارداد لاہور ہے جو کہ 23 مارچ کو جو ہے نا وہ مسلم لیگ، آل انڈیا مسلم لیگ کے جو ہے نا ایک سالانہ اجلاس میں پیش کی گئی تھی. اس میں جو لاہور ریزولوشن کو فرسٹ ٹائم پریزنٹ کیا تھا وہ تھے ایک فضل الحق، شیر بنگال فضل الحق، اور اس کو جو سیکنڈ کرنے والے تھے، مطلب اس کو سپورٹ کرنے والے تھے، سیکنڈ پرسن کون تھے؟ چودھری خلیق الزمان. نیکسٹ ہے دی ٹوٹل لینتھ آف پاکستان کوسٹ لائن. پاکستان کوسٹ لائن کی جو ٹوٹل لینتھ ہے وہ کتنی ہے؟ 1058 کلومیٹر، جبکہ جو مائل کے اندر دیکھیں تو آپ 650 مائل جو ہے نا وہ پاکستان کی کوسٹ لائن، یعنی جو پاکستان کے سمندر کے ارد گرد کا جو ایریا ہے وہ کتنا ہے؟ 1058 کلومیٹر. یہ بلوچستان اور سندھ کے جو ساحل ہیں اس کے ملا کر بنتا ہے. نیکسٹ دی پاکستان بیکیم فل ممبر آف شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن SCO آن 9 جون 2017. پاکستان SCO کا کب ممبر بنا تھا؟ 9 جون 2017 کو. پاکستان اور انڈیا اسی دن جو ہے نا ایک ہی دن میں وہ SCO کے ممبر بنے تھے. نیکسٹ ہے پاکستان کنڈکٹیڈ فرسٹ نیوکلیئر ٹیسٹ آن May 28, 1998. پاکستان نے پہلے اپنے جو نیوکلیئر ٹیسٹ کیے تھے وہ کب کیے تھے؟ 28 مئی 1998 کو جو کیے تھے چاغی کے مقام پر کیے تھے. پاکستان نے 7 جو ہے نا وہ اپنے ٹیسٹ کیے تھے. انڈیا نے اس سے 1998 میں جو ہے نا وہ 74 وہ جو ہے نا وہ 5 کیے تھے، جبکہ پاکستان نے جو ہے 7 کیے تھے. اور 28 مئی کو اسی حوالے سے جو ہے نا یوم تکبیر کہا جاتا ہے. نیکسٹ ہے آپریشن ضرب عزم اسٹارٹڈ آن June 15, 2014 کہ آپریشن ضرب عزم جو ہے نا وہ کب شروع ہوئی؟ 15 جون 2014 کو شروع ہوا تھا. یہ ایک آپریشن تھا جو اوور آل پورے ملک میں وہ دہشت گردی کے خلاف شروع کیا گیا تھا جنرل راحیل شریف کی قیادت میں. نیکسٹ ہے دی ٹیرر اٹیکس ان ممبئی ٹک پلیس ان نومبر 2008 کہ ممبئی کے اندر جو ٹیرر اٹیکس ہوتے وہ کب ہوئے تھے؟ نومبر 2008 میں ہوتے، جس کی وجہ سے پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو ہے نا تعلقات بہت خراب ہو گئے تھے، اور انڈیا نے اس کا جو الزام ہے نا وہ پاکستان پر ڈالا تھا. نیکسٹ انڈیا ریووکڈ آرٹیکل 370 آن اگست 5, 2019 کہ انڈیا نے آرٹیکل 370 جو ہے نا وہ کب ختم کیا تھا اپنی کانسٹیٹیوشن میں؟ 5 اگست 2019 کو. جو کہ آرٹیکل 370 وہ کیا چیز ہے؟ آرٹیکل 370 انڈین کے کانسٹیٹیوشن میں ایک ایسا آرٹیکل ہے جو کہ
کہ مقبوضہ کشمیر کو یہ ایک علیحدہ آٹونومس جو ہے نا اسٹیٹ کے طور پہ مانا جاتا ہے، جبکہ جو اب یہ بی جے پی کی گورنمنٹ نے 2019 میں جب یہ آرٹیکل ختم کر دیا ہے تو اس سے یہ مطلب نکلتا ہے کہ انڈیا نے اب کشمیر کو اپنا حصہ مان لیا، اور اس کے جو علیحدگانہ جو ایک سپریٹ آئیڈینٹیفیکیشن تھی، جو علیحدہ تشخص تھا، وہ ایک شناخت تھی کشمیر کی، وہ ختم کر دی گئی ہے۔ نیکسٹ ہے دی پریزیڈنٹ assented to the 25th amendment to the Constitution of Pakistan that merged FATA into KP on May 31, 2018 کہ پاکستان کی پریزیڈنٹ نے 25ویں آئینی ترمیم کے جو ہے نا وہ کب منظور کی تھی، جس کی وجہ سے جو فاٹا ایریاز تھے، جو فیڈرل ایڈمنسٹریٹو ٹرائبل ایریاز تھے، وہ کے پی کے اندر جو ہے نا مرج ہو گئے تھے۔ وہ کب ہوئے تھے؟ 21 مئی 2018 کو۔ نیکسٹ ہے دی آرٹیکل آف دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان دیٹ گارنٹیز دا رائٹ ٹو فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن ٹو چلڈرن بٹوین دا ایجز آف 5 and 16 years کہ پاکستان کی کانسٹیٹیوشن کا کون سا آرٹیکل ہے جو کہ 5 اور 6 سال اور 16 سال کی عمر تک جو ہے نا وہ ہر بچے کو فری، مفت اور کمپلسری ایجوکیشن دینے کی گارنٹی دیتا ہے، تو وہ کون سے آرٹیکل 25A ہے۔ نیکسٹ ہے پاکستان کرنٹ رینکنگ ان ٹرمز آف ہیلتھ کیئر اکارڈنگ ٹو دا ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق کی جو رینکنگ ہے نا، اس میں پاکستان کا ہیلتھ کیئر کے حساب سے کتنا پوائنٹ ہے، تو وہ 122 ہے۔ نیکسٹ دی فرسٹ پرنسپل آف دارالعلوم دیوبند واز مولانا محمد یعقوب نناتاوی تھے۔ نیکسٹ ہے دی مغل رولر ہو واز کنٹمپریری آف کوئن الزبتھ واز اکبر کہ کون سے مغل حکمران تھے جو کہ انگلینڈ کی کوئن الزبتھ 1 کے جو ہے نا وہ ایک ہی زمانے کے تھے، کنٹمپریری تھے، تو وہ کون سے تھے؟ اکبر دی گریٹ۔ نیکسٹ دی پارٹی دیٹ فارمڈ گورنمنٹ ان انڈیا آفٹر 1937 الیکشن واز یونینسٹ پارٹی کہ وہ کون سی پارٹی تھی جس نے 1937 عیسوی کے الیکشن کے بعد پنجاب میں جو ہے وہ گورنمنٹ بنائی تھی، تو وہ سر خضر حیات ٹیوانہ کی جو ہے پارٹی تھی، یونینسٹ پارٹی، اور خضر حیات جو ہے نا وہ اس کے چیف منسٹر بنے تھے پاکستان کے، پنجاب کے، سوری۔ نیکسٹ ہے دی پمفلٹ ناؤ اور نیور واز ریٹن بائی چودھری رحمت علی کہ پمفلٹ جو ہے نا وہ ایک ناؤ اور نیور وہ کس نے لکھا تھا؟ چودھری رحمت علی نے لکھا تھا، اور وہ کب لکھا تھا؟ 1933 عیسوی میں۔ دا ایئرز دیٹ آر ٹرمڈ آف الائنمنٹ ان پاکستان فارن پالیسی ور 1953 سے لے کے 1962 تک کہ کون سے سال ہیں جن کو پاکستان کی فارن پالیسی میں ایئرز آف الائنمنٹ مطلب اتحاد کے ویسٹرن بلاک کے جو ایئرز کہا جاتا ہے وہ کون سے ہیں؟ 1953 اور 1953 سے لے کر 1962 تک۔ کیونکہ پاکستان اس ٹائم پیریڈ کے دوران بہت سارے جو ہے نا ایک ملٹری بلاکس کا حصہ بن چکا تھا، سیٹو سینٹو کا حصہ بن چکا تھا، جبکہ 1962 میں جو ہے نا پاکستان نے نان الائنسڈ موومنٹ جسے نیم کہتے ہیں، مطلب کسی بھی بلاک ایسی تنظیم تھی جو کسی بھی جو بلاک ہوگا ورلڈ آرڈر میں اس کو ساتھ نہیں کھڑی بلکہ ایک اپنا نیوٹرل سٹانس رکھے گی، تو اس کے ساتھ جو ہے نا پاکستان نے جو ہے نا اپنے آپ کو الحاق کرنا شروع کر دیے تھے 1963 میں، جس کی وجہ سے جنرل ایوب خان نے رشیا اور چائنا کے وزٹ کیے تھے اپنے دور حکومت۔ نیکسٹ ہے دی فرسٹ مسلم جنرل entered victorious in the subcontinent in پہلا مسلمان جنرل کون سا تھا جو کہ سب کانٹیننٹ میں وہ ایک فاتح کی حیثیت سے انٹر ہوا تھا؟ وہ تھا محمد بن قاسم 712 عیسوی میں نے دیبل کے راجہ دہر کو جو ہے شکست دی تھی۔ نیکسٹ ہے بیسڈ آن فزیوگرافک فیکٹرز اینڈ کازز آف ڈائیورسٹی ان کلائمیٹ دی نمبر آف regions Pakistan is divided into 4. Next ہے the Holy Quran was translated into Persia by شاہ ولی اللہ کہ قرآن پاک کا جو سب سے پہلا جو فارسی میں ترجمہ کیا تھا وہ برِ صغیر پاک میں تو وہ کون سے تھے؟ شاہ ولی اللہ۔ جبکہ اگر آپ کے پاس یہ کویشچن ہے کہ وہ کون سی لینگویج ہے، کون سی زبان ہے جس میں سب سے پہلے برصغیر پاک و ہند انڈو پاک میں جو ہے نا وہ قرآن پاک کا ترجمہ کیا گیا تھا،
تھا وہ سندھی زبان میں تھی. نیکسٹ ہے دی ڈائریچی واز فرسٹ انٹروڈیوس ان دا گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ آف کہ ڈائریچی مطلب دو گورنمنٹ کا جو سسٹم تھا وہ کس گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ برٹش گورنمنٹ کا جو برطانوی راج تھا اس کی کون سے ایکٹ میں یہ انٹروڈیوس کیے گئے تھے سسٹم 1919 عیسوی میں. یہ 1919 جو ہے نا بہت ہی مشہور ایئر ہے جس میں جو ہے نا وہ جلیاں والا باغ یا امرتسر ٹریجڈی بھی ہوئی تھی. نیکسٹ ہے دی فرسٹ وومن ٹو سیکنڈ دی لاہور ریزولوشن واز امجد بانو بیگم کہ پہلی خاتون کون سی تھی جس نے لاہور ریزولوشن کو جو ہے نا وہ سپورٹ کی تھی تو وہ امجد بانو بیگم ہے. نیکسٹ ہے دی ٹوٹل ایریا آف آسٹ وائل فیڈرلی ایڈمنسٹریٹڈ ٹرائبل ایریاز فاٹا از 27,220 اسکوائر کلومیٹر. فاٹا کے جو ایریاز ہیں جو ہے نا ان کا ٹوٹل ایریا ہے. نیکسٹ ہے دی فرسٹ خلافت کانفرنس واز ہیلڈ ایٹ دہلی ان نومبر 1909 کہ بر صغیر پاک و ہند میں جو پہلی خلافت کانفرنس ہوئی تھی وہ کون سی تھی؟ نومبر 1919 میں ہوئی تھی اور اس میں جو تحریک خلافت موومنٹ چل رہی تھی تو وہ اس نے کی ایک کمیٹی بنی تھی ان کا جو پہلا جو ہے نا وہ کانفرنس ہوئی تھی. نیکسٹ ہے دی ٹنڈا ڈیم از لوکیٹڈ ان کے پی کے. نیکسٹ ہے دی چورا چوری انسیڈنٹ آف پولیس ایٹ چورا چوری ان گورکھپور آن 4 فیبرری 1922 کہ چورا چوری کا جو انسیڈنٹ ہوتا ہے وہ چورا چوری گورکھپور ایک جو انڈیا کے ایک علاقہ ہے ان میں ہوا تھا کب 4 فروری 1922 عیسوی کو ہوا تھا. چورا چوری ایسا بیسیکلی ایسا انسیڈنٹ ہے جس میں پولیس نے وہ مظاہرین پر ایک دو بندے پر جو ہے وہ فائر کیا تھا جس کی وجہ سے لوگ جو ہے نا بکھر گئے اور انہوں نے پورے جو ہے نا تھانہ تھا یا جو پولیس اسٹیشن تھا اس کو آگ لگا دی. نیکسٹ ہے دی پاس دیٹ کنیکٹس چترال ود دیر ان خیبر پختونخوا از لورائی پاس کہ کون سا درہ ہے پاس ہے جو کہ چترال کو دیر سے ملاتا ہے تو وہ کون سا ہے؟ لورائی پاس. نیکسٹ ہے دی لکھنؤ پیکٹ بٹوین دا کانگریس اینڈ مسلم لیگ واز سائنڈ ان دسمبر 1916 کہ لکھنؤ پیکٹ جو کہ کانگریس اور مسلم لیگ کے درمیان ہوا تھا وہ کب ہوا تھا؟ دسمبر 1916 عیسوی میں ہوا جس کی وجہ سے قائد اعظم کو امبیسڈر آف دا ہندو مسلم یونٹی کا جو ہے نا ٹائٹل دیا گیا تھا. نیکسٹ ہے دی ایسٹ انڈیا کمپنی واز فارمڈ تھرو دا رائل چارٹر فرام کوئن الزبتھ آن دسمبر 31 1600 کہ ایسٹ انڈیا کمپنی جو ہے وہ کب بنی تھی؟ 31 دسمبر 1600 عیسوی میں بنی تھی. نیکسٹ ہے دی ruins of ہڑپا which were discovered in 1921 are located in ساہیوال کوشل کہ جو ہڑپا کے جو مناظر ہیں اس کی جو تہذیب کے جو مطلب یہ جو باقی اثرات ہیں وہ کب وہ ڈسکور ہوئے تھے 1921-22 میں بھی کہیں پر رہتا ہے تو وہ کہاں پر رہے ہیں؟ ہڑپا کے جو کھنڈرات ہیں وہ کہاں پر ہیں؟ پنجاب کا ایک شہر ہے ساہیوال اس میں نزدیک ہے. بازنامہ دی بک آف فالکنری واز آتھر بائی خوشحال خان خٹک پشتو زبان کے جو بہت بڑے شاعر ہیں اور ان کا جو ایک پیس ہے وہ کون سا ہے؟ بزنامہ. نیکسٹ ہے دی نمبر آف ممبرس فرام بوتھ ہاؤسز آف پارلیمنٹ ان 18th امینڈمنٹ کمیٹی واز 26. 18th امینڈمنٹ کے ٹائم جو ہے نا پاکستان کی پارلیمنٹ کے کتنے ممبرس تھے جو اس کمیٹی میں تھے اور انہوں نے 18ویں ترمیم کا جو ہے نا وہ پاس کیا تھا تو وہ کون سے تھے؟ 26. 18ویں ترمیم جو ہے نا وہ 19 جو ہے نا وہ 2010 میں جو ہے نا وہ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری کی جو ہے نا وہ گورنمنٹ کے دوران پاس ہوا تھا. نیکسٹ ہے امجدی بانو بیگم واز دی وائف آف مولانا محمد علی جوہر. مولانا محمد علی جوہر کے خلافت موومنٹ کے روح رواں تھے تو ان کی جو ایک بیگم تھی امجدی بانو بیگم جس کا نام تھا اور یہ امجدی بانو بیگم ہم نے پیچھے پڑھا ہے کہ وہ پہلی خاتون تھیں جنہوں نے لاہور ریزولوشن کو جو ہے نا وہ سپورٹ کی تھی. نیکسٹ ہے دی شملہ ڈیپوٹیشن کنسسٹنگ آف 35 لیڈرز آف مسلم کمیونٹی met to the Viceroy under the leadership of Sir Aga Khan in Shimla on 1st October 1906 کہ شملہ ڈیپوٹیشن ایک
35 مسلم لیگ کے جو مسلم کمیونٹی کے جو ہے نا وہ ایک وفد تھا جو کہ وائسرائے کو ملا تھا. کس کی قیادت میں؟ سر آغا خان کی قیادت میں 35 لوگوں کا جو ہے نا ایک گروپ شملہ میں 1 اکتوبر 1906 کو جو ہے نا وہ وائسرائے کے ساتھ ملاقات کی تھی, اور انہوں نے اس میں جو ہے نا بہت سارے مسلم کمیونٹی کے جو درپیش مسائل تھے ان پر جو ہے نا وہ تبادلہ خیال کیا. نیکسٹ ہے دی کانسٹیٹیوشن آف انڈیا واز فریمڈ بائی دی Constituent Assembly under Cabinet Mission Plan of 1946. Next ہے China signed an air transport agreement with Pakistan in 1963 کے چائنا نے پاکستان کے ساتھ ایئر ٹرانسپورٹ ایگریمنٹ جو ہے کب سائن کیا تھا؟ 1963 میں. نیکسٹ ہے دی زکوٰۃ اینڈ عشر آرڈیننس ایز اے ریزلٹ آف وچ زکوٰۃ اینڈ عشر ڈپارٹمنٹ کیم انٹو ایگزسٹنس واز پرملگیٹڈ ان 1980 کے زکوٰۃ اور عشر آرڈیننس جس کے نتیجے میں زکوٰۃ اور عشر کے جو ہے نا وہ ڈپارٹمنٹ بنے تھے, اور جو ہے نا اوور آل ملک میں جو ہے نا زکوٰۃ کمیٹی اور عشر کمیٹیز بنی تھیں. تو وہ زکوٰۃ اور عشر کا جو آرڈیننس تھا وہ کب نافذ ہوا تھا؟ وہ 1980 میں ہوا تھا جنرل ضیاء الحق کی حکومت میں. نیکسٹ ہے دی بوگرا فارمولا وچ واز پریزنٹڈ آن 7 اکتوبر 1953 از آلسو کالڈ دی کانسٹیٹیوشنل فارمولا. کہ بوگرا فارمولا کا جو فارمولا تھا وہ 7 اکتوبر 1953 کو جو ہے نا وہ پیش ہوا تھا اسمبلی میں, اور اس کو کیا کہا جاتا تھا؟ کانسٹیٹیوشنل فارمولا کہا جاتا ہے. نیکسٹ ہے دی پاکستان وٹنس دا امپوزیشن آف سیکنڈ مارشل لا ان 1977. پاکستان میں جو ہے سیکنڈ مارشل لا کب لگا تھا؟ 5 جولائی 1977 عیسوی کو, جبکہ جو پاکستان میں پہلا مارشل لا لگا تھا وہ 12 اکتوبر 1958 عیسوی کو لگا تھا. جبکہ پاکستان میں جو تھرڈ مارشل لا لگا تھا وہ کون سے ڈیٹ تھی؟ وہ جنرل پرویز مشرف صاحب نے لگایا تھا 12 اکتوبر 1999 میں. نیکسٹ ہے پاکستان فرسٹ کمانڈر ان چیف واز فرینک میسری. پاکستان کے جو ہے نا وہ آفٹر پارٹیشن جو پہلے CNC تھے, مطلب کمانڈر ان چیف پاکستان فورسز کے جو کمانڈرز تھے وہ کون سے؟ فرینک میسری. جبکہ جو پاکستان کے فرسٹ مسلم کمانڈر ان چیف تھے وہ جنرل محمد ایوب خان تھے. نیکسٹ ہے دی فیمس پلان اناؤنسڈ بائی لارڈ ماؤنٹ بیٹن واز 3 جون پلان. کہ وہ کون سا مشہور پلان ہے جس کو لارڈ برِ صغیر پاک و ہند کے آخری وائسرائے جو ہے نا وہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن جو ہے نا انہوں نے اناؤنس کیا تھا؟ وہ 3 جون 1947 کا جو پلان تھا 3 جون کا وہ انہوں نے اناؤنس کیا تھا. جو یہ اناؤنس ایسا تھا پارٹیشن کا پلان تھا, جو یعنی یہ ڈسکس کرتا تھا کہ کیسے جو ہے نا برِ صغیر پاک و ہند کو جو ہے نا وہ ڈیوائڈ کیا جائے گا. نیکسٹ ہے آرٹیکل 6 آف دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ڈیل ود ہائی ٹریزن. کہ پاکستان کا کانسٹیٹیوشن کا جو آرٹیکل 6 ہے وہ کس کے متعلق ڈیل کرتا ہے؟ جو غداری ہے نا وہ اس کے متعلق ہے. نیکسٹ ہے دی پاکستان نیشنل اسمبلی کنسسٹ آف 342 سیٹس ادھر لکھا ہے. پاکستان کی جو نیشنل اسمبلی کی جو سیٹس ادھر لکھی ہوئی ہیں وہ 342. حالانکہ جو ہے نا وہ آج کل جو ہے نا وہ 336 ہیں, 336 سیٹس ہیں. نیکسٹ ہے دی بک اس کا ٹائٹل کون سا ہے؟ دی بیٹل فار پاکستان از ریٹن بائی شجاع نواز. کہ ایک بک ہے دی بیٹل فار پاکستان, وہ کس نے لکھی تھے؟ شجاع نواز.